مسجداں جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے۔ سپیکر آ گئی پولیس، جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے، یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا۔ اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی؟ اللہ، حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے۔ ہاں جی، اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیا بکریاں لے گئے سی تے انہیں جدو دسیا نا جی انج بھیڑیے میرے نال گل کیتی، حضور نے فرمایا انج نہیں، میں مجمع لواندا ہن دس میری شان کے دی۔ حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے۔ سمجھ آئی گل؟ موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہنے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا؟ جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، توجہ توجہ جی، او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملکن فی السماوات، فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں، اے جلسہ نہیں کرنا جی۔ مدنی صاحب نے بھی کئی پریشانیاں کی تھی، دھمکیاں دی گئی، بچہ لگدا دھمکیاں دی گئی۔ کیوں جی؟ ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا، دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا، دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو۔ دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہے سانو بھی دسو۔ پاکستان تو ہڑیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا، حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا، اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ۔ میں سچی تواڈے نال گل کر رہا ہوں، بالکل میں تواڈے نال سچی گل کر رہا ہوں۔ ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی۔ بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ، بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا، انہوں کا بچے آتے صحیح، انہوں بھی اسی جواب دینا، وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو ہمانوں نہ بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے؟ ہاں جی لڑ اوہی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہوں تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کمن جی چلیے جی تو پٹیاں بھی نہیں سن بندیاں۔ میں جس اسلام دیاں گلہ کرنا وہ اسلام ایوے، ہاں جی وہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں آکھت امن نال کم از کم شام اچھتا ہوتے امن کراؤ نا، امن دے درس دیو۔ سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے۔ اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن ہوتے، اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن۔ توجہ بھائی، اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتنے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو، مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کون سی باتیں کرتے ہو؟ کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو۔ اللہ، ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا، میں منن والا بندہ۔ ہاں جی میں نہیں پڑھا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا؟ یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ، فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اللہ، تے تلوار نال امن پھیلایا جانا کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی؟ بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا۔ اللہ
اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فل اقبال مکرمتن و فل جبن عارن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. واہ 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 آگے بڑھنا عزت. توجہ حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے. لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے. پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے. نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے. جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے. اور فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن. حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے. اللہ اللہ. یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا. یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے. ننگ آر ہے، شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے. اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا. کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے. پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے. پھر ڈنگی آ جانی. پھر قیامت تک حافظ دین ہوری تو نہ آئے گا نا جناب. ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے. بھاویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا. ہاں جی لیکن ہووے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہووے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں. اللہ اللہ. ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان سار. میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. ہاں امیہ ابن خلف سی نا، امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن، طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا. انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ. آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سبھاڑ. ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے. فرمایا چپ کرا کمینیا، میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے. تو اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی. ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر؟ انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے. سبحان اللہ. میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی، جدوں آیا نا بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی. وہ کہنے لگی وہ تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن، تو نہ جاویں بدر، تو نہ جاویں. ابو جہل آیا، انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی، تو ساڑا سردار ہے، چلو الوداع تے کر آن آگے. اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر اچ لے گئے. کیوں جی بدر اچ پہنچا کہ نہیں؟ ہاں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر اچ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے. تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر والے دن، نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی. ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو، بدر میں امن کا درس نہیں دیتا. 1,33,000 اسی کرایہ دیندے ہیں لاہور دفتر دا وڈا جڑا لیا. کدی چندہ ہویا جی؟ میں کدی پیر صاحب نو کہندا تسی کڈو جناب، کہندے لو جی لے لے. کدی میں کہندا میں اپنے کول دیاں گا، دیندے جی لوگ جی دیندے جی ہیں تے سب بننا ہے، اینو کی رکھنا ہے، دیو. رب نہ جو لوکرو جو کہتے ہو ایک دیو تو 70 تک 700 تک دیتا ہے تو مولی خادم دی جیب نہیں لگتی. کبھی ہم مولانا غلام غوث بغدادی کو فون کر دیتے ہیں جی اس مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے. وہ بجلی کے بل سارے ڈال کو 4 لاکھ تک تو چلا جاتا ہے خرچے شرچے. میں کہتے تسی کڈو جناب، اسی چلا رہے ہیں تو اڑکوں دی منگے تسی موڑ کے کوئی گل بھی اسی کدی نہیں کی تھی، پھر بھی تسی کہندے چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے. چوں نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت کا بہت بڑا وہ جو ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ کتنی جگہ ہے جی، مولانا غلام غوث صاحب کتنی ہے؟
نہیں جی 52 ایکڑ ہے. 52 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے نا جی. تو یہ 2 مربع سے زیادہ 2 مربع سے زیادہ ہے. اور وہاں لاہور شہر کے اندر ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی جگہ. تو اربوں روپے کی وہ جگہ ہے, خربوں کی وہ جگہ ہے, وہ جامعہ نعمانیہ کی ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نگران بنا کر بٹھا دیا تھا کہ وہ کوئی اور ہوتے دنیا دار تو وہ تو بیچ بٹا کر کھا جاتے. اور وہاں قصور کے MN سب نے مل کر سازش کی بھائی اس کو جعلی فردیں بھی بن گئیں, گاہک بھی لگا دیے. تو انہوں نے جا کر دیکھا نا کہ زیر نگرانی مولی خادم کہنے لگے وہ اتنے نہیں جانا. ہاں جی, وہاں پانی پینے کی بھی روادار نہیں ہے. تنخواہیں ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں, اساتذہ کو جو ہے وہ سالانہ آپ جمع ہوئی ہوں گے ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی فراڈ اس قسم کے کرنے ہوتے تو وہ زمین تو خربوں کی ہے. تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ بھی کوئی اس کے اندر مداخلت کرے. وہ امانت ہے امت مسلمہ کی. انشاءاللہ وہاں مرکز بنیں گے اہل سنت و جماعت کے, بڑے مدارس اور بڑی مسجدیں بنیں گی, بہت ساری بڑی مسجد بنے گی. وہاں جناب ہر قسم کے اہل سنت کا ایک ایسا مرکز ہوگا, دنیا دیکھے گی کہ یہاں محمد عربی کے غلاموں کا مرکز ہے. تو اس واسطے ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں. حضرت صاحب یہاں وہاں سے روڈ سے یہاں تک ان کی جگہ ہے, حضرت کا وہاں او اتنی جگہ ہے. تو ہم نے یہ فراڈ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو کم از کم, میرے حضرت جا رہے سن راوی پل تھے تو پولیس نے روکیا, انہوں نے کہا ڈگی چیک کراؤ. آپ نے انہوں بلایا پولیس والے نے, فرمایا کتنا عرصہ ہوا تینوں؟ انہوں نے کہا 10 سال ہوئے نوکری کرنے. فرمایا آج تک تینوں بندے دی پہچان نہیں ہوئی.